جو جس دنیا میں مجھے جانا ہے. اس حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا، لیکن ایک مختصر سا وقفہ لے لیتے ہیں. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں علامہ صاحب سے انشاءاللہ اس حوالے سے جواب لیں گے. شروع ہے موت کی حقیقت. وقفے سے قبل میں نے سوال پیش کیا تھا علامہ صاحب کی خدمت میں، چاہوں کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیے جی، موت سے دور بھاگنا یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بار بار ہر ایک کو متنبع کیا، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو. فرمایا کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. فرمایا یہ موت ہے کہ جس سے تم فرار ہوتے ہو، بھاگتے ہو، اور یہ ایک دن تمہیں مل کر رہے گی اور اس سے ملاقات ہوگی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. فرمایا تم کہاں جاؤ گے موت سے بھاگ کر، موت تمہیں آ ملے گی اگرچہ تم مضبوط قسم کے قلعوں میں کیوں نہ ہو. اللہ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. غزوہ بدر اور غزوہ احد کے موقع پر منافقین کہنے لگے کہ ہم تمہیں نہیں کہتے تھے کہ یہاں پر بیٹھے رہو تم بچ جاؤ گے. فرمایا ان سے کہو تم کہ اگر تم اپنے گھروں پر بھی ہوگے، کسی بھی جگہ ہوگی، جب موت آئے گی تو تمہیں کوئی چیز نہیں بچا سکے. دیکھیں اس میں رئیس بھائی بنیادی طور پر یہ ہے کہ دنیا سے انسان کا دل ہوتا ہے، دنیا کی زینتوں کے اندر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان موت کی تمنا کرے اور انسان اپنی زندگی سے پیار نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنی زندگی سے محبت کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن طال عمرہ وحسن عملہ. فرمایا وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے لمبی عمر عطا فرمائی اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اچھا گزارے، اپنی حفاظت کرے. انبیاء کرام نے بھی جنگیں لڑی ہیں، خندقیں کھودی ہیں، زرہ پہنی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام کے اندر موجود ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان اس بات کو، اس حقیقت کو اپنے ذہن کے اندر رکھے کہ ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ کے اندر جانا ہے. بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب لقاء اللہ فاحب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اور ملاقات سے کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی ناپسند کرتا ہے، اور جو پسند کرتا ہے کہ مجھے میرے رب سے ملاقات ہوگی، میں اپنے رب کی بارگاہ کے اندر جاؤں گا، اس اعتبار سے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند. لیکن اس کے لیے وہ تیاری جو دنیا میں کرنی ہے. تو راوی حدیث نے کہا کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں تو ہر ایک فطری اعتبار سے موت کو پسند نہیں کرتا ہے، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ موت نہ آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کذالک، یہ صحیح بات ہے، لیکن ولکن المؤمن اذا بشر برحمت منہ ورضوانہ وجنت. فرمایا جب مومن کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کی ملاقات کا تذکرہ، اللہ کے دیدار کا، اس کے رضوان کا تذکرہ ہوتا ہے، تو فرمایا پھر مومن کا دل اللہ کی طرف جانے کا کرتا ہے. فرمایا کہ یہی وہ چیز ہے جو مومن اور کافر کے اندر فرق ہے، کہ مومن کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے. مومن یہاں پر رہتا ہے، اس دنیا کو برتتا ہے، لیکن یہاں سمجھتا ہے کہ یہ میری حقیقی منزل نہیں، منزل وہی ہے کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر جانا. کیا کہنا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ موت آئی تو مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. شاعر نے تو کچھ اس انداز میں کہا. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے کہ جس طرح مسلمانوں میں یہ تصور ہے موت کا، اور بے شمار ماشاءاللہ متعدد آیات قرآن کریم کی ڈاکٹر صاحب نے بھی، علامہ صاحب نے بھی، اور آپ نے احادیث مبارکہ اور مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمائی، دیگر مذاہب میں موت کا کیا تصور ہے، اور اگر موت کا تصور جیسا کہ ہے تو پھر کیا اس کا خوف بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ ایک انسان کو ہوتا ہے، یا دیگر انداز میں اس کو دیکھا جاتا ہے؟ بھائی صاحب بات یہ ہے کہ موت کا خوف انسان کو ہوتا ہے، اور انسان ہر مذہب میں یا ہر دین میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ دین اسلام سے قبل بھی لوگ زندہ تھے، انہیں موتیں بھی آئی، اور نہ ہوتا تو پھر قدیم مصر کی تہذیب نہ ہوتی، وادی سندھ کی تہذیب نہ ہوتی، اور دیگر جو تہذیبیں ہیں، جو تصورات ان کے یہاں تھے کہ صاحب ان کے نزدیک جو قدیم مصری تہذیب کے جو لوگ تھے اور جو دیگر ادوار کے لوگ تھے، ان کے لیے بہرحال یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ موت ایک طویل نیند کا نام ہے، اسی لیے کھانے پینے کی اشیاء اور جو ضروریاتی زندگی کی اشیاء ہیں وہ ساتھ رکھ دیتے تھے کہ کبھی نہ کبھی اٹھے گا اور اس سے بڑھتے گا. پھر اس کے بعد کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں آئی ہیں، اس میں ایک بحث چلی کہ صاحب حیات بعد الممات. ظاہر کے دین کے اندر ہمارے یہاں تو بے شک حشر کا معاملات ہیں، سوال جواب، سارے معاملات ہیں، لیکن جو دیگر ادیان ہیں یا دیگر مذاہب ہیں ان میں بھی یہ تصور ہے ماں سوائے بدھ مت کے، ان کے یہاں حیات بعد الممات کا تصور نہیں ہے. اور پھر
جو سائنس کا اور فلسفے کا جو ایک بحث ہے جس میں نیچری مکتبہ فکر بھی آتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو موت ہے اس کی اپنی خود کی کیفیت کیا ہے اور روح کی اپنی کیفیت کیا ہے. اچھا، جوہر اور مادے کی جو بحث ہے اگر میں اس میں جاؤں گا تو پھر وہ بہت بات ذرا سی مشکل بھی ہوگی، اور ہمارے بہن بھائیوں کو آسانی کے ساتھ یہ سمجھ میں یوں آنا چاہیے کہ جو جدید سائنسداں ہیں یا جو جدید مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، جو کہتے ہیں مائنڈ سائنس کے لوگ ہیں، یا جدید مائنڈ پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، یا اپلائیڈ سائیکالوجی اور سائیکالوجی کی جو خاص طور پر جو موت کی اقسام کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ جو اسپیشلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ موت اصل میں ایک ایسی مشین کا نام ہے، جو جسم ہماری مشین ہے، اور اس مشین کو جب ہم تیز چلاتے ہیں تو اس میں سے جو بھاپ باہر نکلتی ہے یا اس میں جو روشنی اندر آتی ہے وہ اصل میں روح ہے، اور جب یہ بھاپ نکل جائے تو موت ہو جاتی ہے، اور یہ آ جائے حرارت آ جائے تو زندگی آ جاتی ہے. یہ بہرحال ایک فلسفیانہ بحث ہے، لیکن قل الروح من امر ربی کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نے معاملات کو حل فرما دیا. اور پھر دوسری بات یہ کہ جو موت کا تصور اور جو موت کی پاکیزگی کا عنصر ہے کہ کیسے پاکیزہ جانا ہے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو علامات بیان فرمائی ہے کہ پیشانی کا ٹھنڈا ہونا، ہونٹ کا خشک ہونا، پھر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائی اس میں خاص طور پہ یہ دعا کہ اے اللہ تو انگلیوں سے پٹھوں سے جان کو کھینچتا ہے، تو موت کی تکلیف کو آسان فرما. یہ تو دعا ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو فلسفہ موت کو صحابہ کرام نے بار بار پوچھا تو آسان الفاظ میں یہ ہے کہ متقی جو لوگ ہوتے ہیں ان کی موت ایسی ہوتی ہے گویا وہ سوئے اور چلے گئے. اب بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ذہن کے اعتبار سے شرارتی ہوتے ہیں، اور میں اس شرارت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تھوڑا سا یہ ضروری ہے. کہتے ہیں کہ بھائی انبیاء تو ظاہر ہے کہ اتنی تکلیفیں اٹھا چکے، تو پھر یہ موت کے وقت میں انبیاء کو اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سکرات میں تکلیف تھی اور پھر بار بار وہ پیالے سے پانی لینا اور پیشانی پر لگانا، اصل بات یہ ہے کہ یہ کم عقلی کا سوال ہے، یہ نادانی کا سوال ہے، اور جان بوجھ کر اگر ہے تو یہ توہین ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے گناہوں کو بخشوا رہے تھے، اور جتنی تکلیف سرکار نے اٹھائی وہ ہمارے لیے اٹھائی ہے. تاجدار مدینہ اور تکلیف جس کے لیے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا فرمائے اور جو کن فیکون کا منبع و ماخذ اور وجہ ہو. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، کیا اس لیے ایسے جو شرارتی جو تصورات ذہن میں آتے ہیں نا، لاہور پڑھ کر اس سے دور ہو جائے اور حضور کی نالین سے نسبت رکھے تاکہ یہ وسوسے نہ آئے، ورنہ موت کے وقت میں اگر معاملہ ایسا ہو گیا نا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے، پوری آپ کی سیرت مبارک. کیا فرمائیں گے؟ موت تو ایک پل ہے مفتی صاحب، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ موت تو ایک پل ہے اور اس پل سے گزرنے کے بعد جو ہے وہ رب سے ملاقات کا ایک معاملہ ہے؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، ہمارے ہاں صوفیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتا ہے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الموت تحفۃ المؤمن، موت جو ہے وہ مومن کا تحفہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موت اچھی نہیں لگتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے؟ تو اس صحابی نے اپنے مال کی تفصیلات بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اور اسے آخرت کے لیے جمع کرا دو. مومن کا مال جہاں ہوتا ہے اس کا دل وہیں لگتا ہے. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی. اللہ فرماتا ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک لعبادۃ ربہ احدا. اللہ نے فرمایا کہ جو مجھ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اعمال صالحہ کرے. دیکھیے، ڈاکٹر صاحب نے مختلف مذاہب اور فلاسفہ کے حوالے سے موت کے تصور کے بارے میں بات کی. موت جو ہے اس کا تعلق کہ انسان کے جسم سے ایک روح نکل جائے. کیا چیز ہے جو انسان کے جسم سے خارج ہو گئی اور انسان پر موت کی کیفیت طاری ہو گئی؟ اس کا بظاہر تعلق سائنس کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں آبزرویشن یا ایکسپیرینس کے اندر تو نہیں آ سکتی. جو آدمی مرا ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ میرے اوپر کیا کیفیت گزری ہے. تو وہ لوگ جو روح کے ہی منکر ہیں تو وہ کیا جانے کہ روح جسم سے کس طرح سے نکلتی ہے اور وہ کیا کیفیت ہوتی ہے. تو لہذا موت کی کیفیت کا صحیح جواب صرف اور صرف ریلیجن ہی دے سکتا ہے،
اور وٹ از ڈیتھ اینڈ وٹ از بیونڈ ڈیتھ، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے. اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ قرآن کے 5 علوم ہیں، اور ان میں سے ایک علم یہ ہے کہ علم التذکیری بالموت وما بعد الموت، موت کیا ہے اور موت کے بعد کیا ہونے والا ہے. تو لہٰذا اسلام کے اندر نہ ٹرانس مائگریشن کا تصور ہے، نہ اسلام کے اندر ٹاور آف سائلنس کا تصور ہے. اسلام کے اندر موت سے مراد یہ ہے کہ انسان ایک دار سے دوسرے دار کی طرف، دوسرے نظام کی طرف منتقل ہوتا ہے. موت سے انسان فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کو اپنے رب کے سامنے اعمال کا حساب و کتاب دینے کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. لیکن بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں، تو ان کے لیے گویا کہ یہ موت اللہ سے ملاقات کا سبب بنتی ہے. لیکن ہم موت کو اس لیے پسند نہیں کرتے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا انجام اچھا نہیں ہے، ہمارے اعمال درست نہیں ہیں، تو نیک اعمال نہ ہونے کی وجہ سے ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں. اچھا، ناپسند کرنا بھی اس میں معنی نہیں رکھتا. جی جی، اس کے باوجود بھی موت تو آنی ہے. جی موت تو آنی ہے. پسند اور ناپسند میں اس میں آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. کیا فرمائیں گے علامہ صاحب؟ اس حوالے سے فرمائیے گا کہ موت کا وقت تو متعین ہے بالکل، لیکن اس کو ہم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ موت پر بہت اشعار شعراء نے کہے، غالب نے بھی بہت سارے اشعار کہے. بہرحال وہ میں چاہوں گا سوال کے ساتھ ہی آپ کی طرف آ جاؤں. دیکھیے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں میں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انسان کو کب موت آئے گی اور وما تدری نفس بأی ارض تموت، کس مقام پر موت آئے گی، فرمایا بظاہر یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مخفی رکھا ہوا ہے. لیکن بہرحال استثناء موجود ہے، جو اللہ کے پیارے بندے ہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو جن کا ذکر کیا گیا ہے، کچھ مقامات ایسے آئے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان پردوں کو ہٹا دیا. موت کے حوالے سے یہ ہے کہ انسان موت کی تمنا نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ولا یتمنى احدکم الموت، فرمایا تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے کہ مجھے موت مل جائے. کس بنیاد پر؟ لضر بما نزل به ولضر ما اصابہ، کہ انسان کو کوئی دنیاوی مصیبت آ جائے، کوئی مرض آ جائے، کوئی قرض آ جائے، کوئی دشمنوں کی وجہ سے انسان کہے کہ میری جان چھوٹ جائے اور مجھے موت آ جائے. ہاں، اگر جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کے لقاء کے لیے وہ جو تو کیفیت ہی الگ ہے، وہ تو کیفیت الگ ہے. دیکھیں وہ تو ہمارے دین کی بنیاد ہے، ہمارے دین کی اساس ہے. فرمایا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، فرمایا جو اللہ کے بندے ہیں، یہاں ظن بمعنی یوقنون کی ہے کہ انہیں اس بات کا یقین کامل ہے کہ ایک دن رب سے ملاقات کرنی. اور اس ملاقات کے حوالے سے تو فرمایا کہ وہ تو ایک سب سے بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں کی طرف یہ ہوگا، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. فرمایا وہ دن ہوگا کہ چہرے چمک رہے ہوں گے، اور فرمایا چہروں پر تر و تازگی ہوگی، اور وہ اپنے رب کی زیارت کر رہے ہوں گے، دیدار کر رہے ہوں گے. تو اگر یہ تصور ہو تو پھر تو انسان موت، جیسے انبیاء کرام نے بھی دعا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میری اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ تمنا ہے، آرزو ہے کہ اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ مجھے بار بار زندگی ملے، پھر شہید کیا جاؤں، اور پھر میں شہادت کا مرتبہ. کیا بات! تو یہ دیکھیں، یہ بھی موت ہے نا، موت اقتل فی سبیل اللہ، لیکن وہ عام موت نہیں، وہ اللہ کے راستے، اللہ کی راہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی دعا. میں ضرور آپ سے اس پر آپ سے جواب لوں گا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ایک مختصر سا وقفہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. ناظرین گرامی، ایک مختصر